علامہ صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کو بھی ایکسپلین کریں۔ ایک عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں رسول اللہ کے بعد تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اب جب یہ اعتراض اٹھتا ہے کہ انبیاء سے کیسے افضل ہوئے، تو کہ مولا علیہ السلام پہ نہ کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور نہ ان پہ کوئی براہ راست کوئی وحی آتی تھی، نہ ان پر کوئی شریعت کے احکامات آتے تھے جیسے دیگر انبیاء پہ آتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو دیگر انبیاء کے پاس جو بڑے بڑے معجزات تھے وہ مولا علیہ السلام کے پاس نہیں تھے، تو وہ انبیاء سے افضل کیسے ہوئے؟ اور پھر قرآن مجید میں تو واضح ارشاد ہے کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی۔ تو ہمارے سامنے 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، جس میں رسول خدا ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، تو یہ ان پیغمبروں کے نام آتے ہیں۔ تو مولا علی جو ہیں وہ انبیاء سے کیسے افضل ہوئے؟ کیونکہ قرآن مجید جو افضلیت کا ذکر کر رہا ہے وہ انبیاء کا کر رہا ہے، اور قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ مولا علی رسول خدا کے بعد دیگر انبیاء سے افضل ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ مولا علی جو ہیں وہ غیر نبی ہیں، اور غیر نبی پیغمبر سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ ذرا اس کا فرمائیے۔ آپ نے جتنی گفتگو کی اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ جو نبی نہیں ہے وہ نبی سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے نا۔ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا، نہیں، قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی، بعض پیغمبروں کو بعض پہ فضیلت دی ہے، جی 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 جی۔ اور کسی اور کو ان میں سے کسی پہ بھی فضیلت دی، یہ ہے کیا چیز؟ کسی غیر نبی کو انبیاء میں سے کسی پہ بھی فضیلت نہیں دی، یہ ہے نبوت انبیاء میں رینکنگ ہے۔ جی جی۔ آپ کے فوج میں رینکنگ ہے، تو سویلین کوئی فوج سے بہتر نہیں ہو سکتا، یہ کدھر ہے؟ یہ تو نہیں ہے نا۔ نہیں، قرآن میں یہ بھی تو نہیں ہے کہ نہیں، غیر نبی نبی سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہے نا کہ نہیں ہو سکتا۔ کیا چیز؟ غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، یہ ہے نہیں، یہ بھی نہیں لکھا۔ نہیں ہے۔ پھر آپ تو ایسے کہہ رہے تھے نا جیسے یہ تو لکھا ہوا یہ نہیں لکھا ہوا۔ جی جی۔ اب یہ آگے سرا زمین پہ کہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن میں اگر فضل نہ بعض ہے تو نبوت کی وجہ، نبوت میں مراتب ہیں، کوئی شک ہی نہیں۔ کوئی اولو العزم ہے، کوئی اولو العزم نہیں ہے، کوئی صاحب شریعت ہے، کوئی صاحب شریعت نہیں ہے، کوئی صاحب کتاب ہے، کوئی صاحب کتاب نہیں ہے، کوئی صرف نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی صرف نبی ہے، رسول ہے، امام بھی ہے، یہ نا۔ تو یہ سارے مراتب ہیں، اور ان مراتب میں سے نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے۔ یعنی ایک شخص ہی ختم مرتبہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایک شخص سب سے پہلے نبی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ رسول ہوتا ہے، اس کے بعد وہ امام ہوتا ہے۔ تو ان تینوں میں سے جو ہائر رینک ہے وہ کون سا ہے؟ امامت۔ نبوت نہیں ہے، نہیں ہے نا۔ ایک شخص نبی ہوتا ہے، نبی بالکل پہلا سٹیج ہے۔ نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو آسمانی خبریں آنا شروع ہوتی۔ رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس خبر کو اسے آگے پہنچانا شروع کرنا ہوتا ہے۔ نبی سے رسول افضل ہوا، اور یہ ایک ہی شخص ہے۔ ہاں، یہ میں ابھی نبی سے کسی اور کو افضل نہیں کہہ رہا ہوں، یہی شخص ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، ابھی میجر ہے، بعد میں کرنل ہوتا ہے، بعد میں جنرل ہوتا ہے، یہ ایک شخص ہے۔ نبی ہوتا ہے، پھر رسول ہوتا ہے، پھر امام ہوتا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ تمام امتحانات کے بعد نبی تو پہلے سے تھے، پھر رسول ہوئے، پھر امام یہاں ہوئے۔ جو امامہ لفظ آئے وہ بھی پیغمبر کے لیے آیا نا۔ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، میں کچھ اور تو نہیں کہہ رہا۔ جی جی جی۔ دیکھو، ایک ہی شخص، اس کے جو درجات ہیں ان درجات میں نبوت، رسالت، امامت ہے۔ اچھا، خلیفہ بھی ایڈ کر لیں تو کہ پیغمبر تو خلیفہ بھی ہو سکتا ہے، جی جیسے آدم علیہ السلام۔ نہیں، دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ اگر آپ خلیفۃ اللہ کہتے ہیں وہ الگ ہے، اگر آپ خلیفہ رسول کہتے ہیں وہ نہیں، الگ میں ہے۔ اللہ کے خلیفہ کی وہ کہہ رہے ہیں خلیفۃ اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ بھی خلیفۃ اللہ ہے نا۔ نبی جو ہے حضرت آدم خلیفۃ اللہ ہے، وہ ایک الگ، ابھی ادھر نہیں جاتے، فی الحال یہاں رہتے۔ جی جی جی۔ ٹھیک ہے، بس یہ جو ایک اسٹیبلش فیکٹ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، جی جی۔ کوئی اسٹیبلش فیکٹ نہیں، یہ مغالطہ ہے۔ یہاں تک تو آگے بہت ہوا تو یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں نہیں پتا، قرآن نے ہمیں یہ تو نہیں کہا کہ کون کس پہ افضل ہے۔ یہاں تک آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں کہ رسول خدا کی نسبت باقی سب سے کیا ہے؟ رسول خدا سب سے افضل ہے، جی جی، اس میں تو کوئی شک نہیں، بے شک۔
رسول خدا سب سے افضل ہیں. آپ کہہ رہے ہیں باقی ان پہ کتاب نازل ہوئی ہے، رسول خدا پہ قرآن نازل ہوا ہے، کتاب اللہ نازل. کتاب اللہ نازل ہوئی ہے. یہ جو رسول کی شریعت تھی رسول کے بعد ختم ہوئی یا جاری رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ قائم ہے، ختم نہیں قیامت ہوئی، تک قائم رہے گا. ختم نہیں ہوئی نا. یہ دین قائم ہے، دائم ہے، وہی کتاب ہے، یہی شریعت ہے. اسے آگے چلانے والا اس کی نسبت کیا ہوگی؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، متفق علیہ حدیث ہے. اس کا کوئی انکار کرے تو مسلمان نہیں رہتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو کہا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہاں ایک منٹ، جی 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 جی. ٹھیک ہے نا، یہ کہنا پڑتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. آپ کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. ہارون کو موسیٰ سے کیا نسبت تھی قرآن میں ڈیٹیل سے آیا ہوا ہے، کسی اور کے لیے نہیں آیا. یہ ڈیٹیل سے کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہ بیان کرنا تھا، اور اس میں بھی نبوت بھی ہے. یعنی وہ تمام چیزیں. اچھا نسبت ہے، موسیٰ کہاں، خاتم الانبیاء کہاں؟ اگر اس لیول پہ حضرت موسیٰ ہے تو خاتم الانبیاء اس لیول پہ ہے. جی جی. اس لیول کے فرق میں برابری ہے ہارون اور موسیٰ میں. رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ میں اور علی میں برابری ہے. وہ برابری موسیٰ کے سطح پہ رہے گی یا محمد کے سطح پہ چلی جائے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سطح پہ سطح پہ چلی گئی. پتہ نہیں کہاں چلی گئی، یہ پتہ نہیں کہاں رہ گیا. اس برابری کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر نبوت بھی ہونی چاہیے. الا لا نبی بعدی، صرف ایک استثناء ہے. باقی ساری فضیلتوں میں تم میرے لیول پہ ہو، جیسے ہارون موسیٰ کے لیول پہ تھا. جی. صرف نبوت نہیں ہے، باقی میں تم افضل ہو. کس سے افضل ہوئے؟ رسول خدا سب سے افضل ہوئے. جو نفس رسول ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا. یہ 2 2 4 ہے، یہ سمجھ میں اگر کسی کو نہیں آتی تو بہت ہی بڑی موٹی عقل ہے اس کی. ہم علی کی فضیلت کی بات نہیں کر رہے، ہم رسول کی فضیلت کی بات کر رہے ہیں. رسول ہمارا افضل ہے، دین اسلام سب سے افضل ہے، تو اس دین کا امام بھی سب سے افضل ہوگا. سب کا متفقہ ہے آخر الزمان میں امام مہدی تشریف لائیں گے، امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے. جی جی. متفقہ ہے نا، کون افضل ہے؟ اچھا یہاں پر نا ایک اعتراض اٹھاتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ امامت سب سے افضل ہے، تو قرآن مجید نے اس پر رہنمائی فرمائی ہے کہ امامت نبوت سے یا رسالت سے افضل ہے. اس کی کوئی ایسی دلیل ہے قرآن سے جو موجود ہو؟ ہم نے یہ کہا نا، حضرت ابراہیم کو جو آخری منصب ملا وہ منصب امامت ملا، پہلا منصب نہیں ملا. لیکن یہاں سے افضلیت کا معیار نہیں پتہ چل رہا نا کہ امامت افضل ہے. آخری یہ منصب ہے، وہی منصب. آخری منصب کون سے ملتا ہے؟ آخری منصب افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں جی ایک بندہ پہلے جو ہے وہ چپڑاسی ہوتا ہے یا پہلے وہ میجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد وہ جنرل ہوتا ہے. قرآن نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا نا، اس کے بعد قرآن نے صرف منصب بتایا. آخری منصب نا، آخری منصب سب سے چھوٹا ہو، یہ کس کی عقل میں آتا ہے جی؟ آخری منصب جنرل ہے، لیکن جنرل جو ہے وہ سپاہی سے کمتر ہے. قرآن نے اس کی تشریح تو نہیں فرمائی، یا رسول اللہ کی کوئی تشریح ہو، کوئی روایت ہو تو بتائیں. اس سے زیادہ تشریح چاہیے کہ آخری منصب سب سے بڑا ہوتا ہے، اس کی تشریح چاہیے. نہیں، ہم نے آپ کو نبی بنایا، پھر آپ کو رسول بنایا، پھر آپ کو آزمایا، آپ آزمائش پہ پورا اترے، ہم نے آپ کو امام بنا دیا. جی. اس میں اور تشریح چاہیے کہ امامت اونچا مرتبہ ہے. نہیں، امام بنایا کس کو؟ پیغمبر کو. وہی پیغمبر ہی کی بات کر رہا ہوں میں پیغمبر ہی کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ غیر پیغمبر کی تو بات ہی نہیں، ہم بات ہی نہیں کر رہے. جی جی جی. آپ کہہ رہے ہیں کس نے کہا امامت بڑا رتبہ ہے؟ یہ اس سے زیادہ واضح کون کہہ رہا ہے؟ کس کے لیے کی بات نہیں ہو رہی ہے نا. ابھی یہ بات ہم کر ہی نہیں رہے کس کے لیے. امامت بڑا عہدہ ہے. آپ آ کے ہم سے اختلاف کریں کہ کوئی امامت ہے ہی نہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. امیر المومنین منصوص میں اللہ امام نہیں تھے، وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں ہم نہیں آ رہے نا. جی جی. وہ بحث کرنے آئیں گے تو بھی سو بسم اللہ وہ بھی کر لیں گے. جی جی. ٹھیک ہے نا. ہم ابھی اس پہ نہیں ہیں، ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمات ادیان میں سے ہے، امامت سب سے بڑا عہدہ ہے. ہم کہتے ہیں کس نے کہا ہے، کس کو ملا، کس کو نہیں ملا. ہماری جب رہنمائی کرتا ہے امامت کے حوالے سے کہ ابراہیم کی اولاد میں سے اللہ فرماتا ہے نا امامت دیں گے، تو وہاں پہ بھی اللہ نے جو ہے قرآن مجید میں جو رہنمائی فرمائی ہے ان میں انبیاؤں کے نام ہی آتے ہیں. آپ دیکھیں وہاں پہ کسی بھی غیر نبی کا ذکر نہیں ہے. جتنے بھی مفسرین نے، محققین نے اس کی تفسیر لکھی ہے
اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تفسیر لکھیں. دیکھیں آپ کہتے ہیں ایک دفعہ آپ کہتے ہیں قرآن میں ہے, ایک دفعہ آپ کہتے ہیں تفسیر لکھی ہے. تو تفسیر بھی قرآن کو سمجھ کے اس کے فہم کے حساب سے لکھی گئی ہے. نہیں, تو پھر کیسے لکھی گئی ہے آپ بتائیے. اپنے اپنے فرقے, اپنے اپنے ذوق, اپنے اپنے مسالک, اپنے اپنے مفادات کے لیے لکھی جاتی ہے. اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. یہ ہے نا بھائی. اچھا, قرآن فہمی کا آسان نسخہ کیا ہے؟ آپ کو میں قرآن فہمی جی بتاتا ہوں نا. جی آپ جی کہتے ہیں قرآن تفسیر لکھی جاتی ہے. آپ کو اگر آئے وضو اردو میں بتاؤں, جب اٹھو اپنے چہرے کو دو اور اپنے ہاتھوں کو دو اور مسح کرو اپنے سر پہ, اپنے پاؤں پہ. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ اس میں کیا سمجھنے کی چیز ہے؟ سیدھا سا ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ ہے اٹھو. ایک طبقہ کہتا ہے کہ مسا جو ہے وہ پیر کے اوپر کا ہے, اور ایک کہتا ہے مسا مکمل ہے, پیر کے نیچے کو بھی حصے کو بھی صاف کرنا ہے. نہیں, مسح کرنا ہے نا, دھونا نہیں ہے, مسح ہے. دھونے کی دیکھیں تین اس میں ہے. اٹھو, نماز کے لیے اٹھو, دو کس کو, ہاتھ کو, چہرے کو اور ہاتھوں کو. مسح کرو سر کو اور پاؤں کو. سمپل اسی طرح ہے. اس سے کسی کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اگر کوئی قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھا جی جی جی, کیا سمجھ میں آئے گا؟ پاؤں پہ مسح کرنا ہے. پھر دونوں کدھر سے بریکٹ میں آ جاتا ہے؟ بریکٹ کے بغیر نہیں آ سکتا. بریکٹ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نہیں کہہ رہا, نہیں تو نہ لگاؤ نا بریکٹ. جی جی, ٹھیک ہے نا. یہ کدھر سے آتا ہے؟ کیونکہ میرا مکتب, میرا فرقہ جو کہتا ہے میں نے قرآن کا وہی ترجمہ کرنا ہے, میں نے قرآن تو نہیں لینا ہے. قرآن لینا ہے, رسول نے کہا ہے قرآن اہل بیت کے بغیر نہیں ملتا ہے. قرآن اہل بیت کے بغیر نہیں ملتا ہے. قرآن اہل بیت کے بغیر نہیں ملتا ہے. پھر آگے اس حدیث میں بھی کیا پیش کرتے ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی. کرتے نہیں کرتے؟ جی جی. جھوٹ نہیں ہے, آپ کے پاس ہی نہیں, اہل سنت کے پاس ہی نہیں ہے. اہل سنت کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے جو فہم قرآن لیا ہے یا رسول اللہ کی احادیث لی ہیں, اس میں ہم نے روایات اہل بیت سے بھی لی ہیں, اصحاب سے بھی لی ہیں, ازواج رسول سے بھی لی ہیں. اہل بیت سے نہیں لیے نہیں لیے. اب جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مجموعہ روایات جو ہیں, ان کا چیلنج ہے المنہاج القرآن ٹرسٹ انٹرنیشنل میں, ان کی ریسرچ کے مطابق کہ ہم نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے 14,500 احادیث لی ہیں. کوئی آئے ہم سے آ کے منہاج القرآن پہ لے جائیں. ان میں سے عمل کسی پہ بھی نہیں کیا, اس احادیث روایات لی ہیں ہم نے, نہیں لی ہیں. ٹھیک ہے نا. دیکھیے تھوڑا سا پھر سمجھنے کی چیز ہے. روایت لی ہے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی کتابوں میں متفرق آپ کے پاس جتنا ذخیرہ حدیث ہے ٹوٹل وہ 14,000 نہیں ہے. تکرار کو ہٹا کے ٹوٹل ذخیرہ 14,000 نہیں ہے. تو صرف امیر المومنین سے کہاں سے 14,000 آئے گا؟ آپ 15,000 روایات تو بخاری و مسلم ملا کے ہو جاتی ہیں, 7,500. تکرار کو ہٹائیں تو کتنا ہوتا ہے؟ کیسی تکرار, میں سمجھا نہیں. ایک روایت بخاری میں کتنی دفعہ آئی ہوگی؟ ایک ہی روایت بخاری نے کتنی دفعہ ریپیٹ کی ہوگی آپ کے خیال میں؟ بخاری نے 4 طریق بھی آتے ہیں, 7 بھی آتے ہیں. نہیں, طریق کی بات نہیں کر رہا. ایک ہی روایت کو کتنی دفعہ, ابھی ہم دونوں بات کر رہے ہیں, جی جی, تو ہم ایک بات کو کتنی دفعہ ریپیٹ کر لیں گے؟ 2 یا 3 دفعہ. 2 یا 3 4 5 6 کتنے دفعہ ریپیٹ کر لیں گے. لیکن اگر آپ نے جو لکھا ہوا اس میں کتنا ریپیٹ کیا ہے؟ ایک بھی نہیں. بولنے میں ریپیٹیشن آ جائے گی, لکھنے میں ریپیٹیشن نہیں. تو پھر آپ کو ایکچوئل کاؤنٹنگ کرنی پڑے گی. کاؤنٹ میں بتا رہا ہوں نا. جی جی, ٹھیک ہے نا, نہیں آئے گی نا. کامن سینس سے سب کو سمجھ میں آنے والی. بخاری میں ایک روایت 35 مرتبہ تکرار ہوئی ہے. بتا صاحب کو نہیں نا, یہ بات صحیح ہے. 35 مرتبہ طریق نہیں ہے, ایک ہی چیز 35 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے. اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ اگر ریپیٹیشن کو ہٹائیں, یہ آپ 15,000 کر رہے ہیں, وہ 5,000 پہ آ جاتا ہے. اگر 35 کو لیں تو پھر تو وہ اور نیچے چلا جاتا ہے. نہیں, وہ اس لحاظ سے نا, ایک روایت کو نقل کرنے والے ڈفرنٹ اصحاب رسول. نہیں, ایسا نہیں ہے نا, ڈفرنٹ گولڈن چینز ہیں. ایسا بھی ہے. نہیں ہے. اولاً گولڈن چین نہیں ہے. بخاری و مسلم کی تو ساری روایات سندن بالکل ٹھیک ہے. نہیں, ایک بھی گولڈن چین سے روایت نہیں ہے. اگر آپ کہیں تو میں ایک گولڈن چین آپ کو بیان کروں. مثال کے طور پر دیکھیں, امام بخاری روایت کرتے ہیں امام احمد بن حنبل سے, امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں امام شافعی سے, امام شافعی روایت کرتے ہیں امام مالک سے, امام مالک روایت کرتے ہیں امام نافع سے,
امام نافع روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ گولڈن چین ہے. اسے گولڈن چین نہیں کہتے. یہ تو ہے. نہیں ہے نا. آپ دیکھیں جہاں پہ عبداللہ بن عمر روایت کر رہے ہیں نا وہاں امام نافع ہیں. نہیں ہے گولڈن چین. دیکھیے ویسی کوئی نام رکھ لے ہے نا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ کی گولڈن چین ہے. ویسی ابھی آپ کوئی نام رکھ لیں, آپ اپنے بیٹے کو سپرمین کہیں, وہ الگ مسئلہ ہے. کسی نے لکھا ہو کہ یہ جی گولڈن اچھا چین یہ ہے. بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا, محدثین کی ہے. میں انہی کی بات کر رہا ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا نا. جی 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 کسی میں انہی کو کہہ رہا ہوں, آپ کو نہیں کہہ رہا. جی 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 ٹھیک ہے نا. ان میں سے دو چار کسی جگہ کو گولڈن چین کہیں, گولڈن ایرا کہیں, فلان کہتے رہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی جی. مسلمان متفقہ طور پر جسے سلسلہ تو ذہب کہتے ہیں, جس سلسلے کو, وہ سلسلہ جس کے بارے میں فقہاء اہل سنت کہتے ہیں کہ اس سلسلے سند کو اگر پڑھ کے کسی مجنون میں پھونکا جائے تو اسے افاقہ ہو جائے گا, وہ کون سی ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے؟ وہ ائمہ اطہار کی سیرت چین ہے, ائمہ اہل بیت کی چین ہے. سنی شیعہ سب متفق ہیں اس پہ, اس کو سلسلے ذہب کہتے ہیں. اسے کون کہتا ہے؟ جس نے لکھا ہے وہ یہ شواذ میں سے ہیں. ایسی ادعا ہے, اس ادعا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ جس پر اتفاق ہے جو گولڈن چین ہے, اس سے سیاہ میں ایک روایت بھی نہیں ہے. یہ کہانی ادھر بہت گمبھیر ہے.